اقتدار کامل کہ زمان و مکان پر اقتدار ہے، اسپیس ٹائم کنڈیشنز پر اقتدار ہے. آقا کی چٹکی میں ہے زمان و مکان، اور یہ چٹکی بنائی جس نے ہے اسی کو ہم سجدہ کرتے ہیں. وہ ہے اللہ، وہ ہے عظیم، وہ ہے کبیر، وہ ہے اکبر. اس کی توحید بہت بلند ہے. اس نے جس محمد کو ملک و ملکوت پر اقتدار ولایت بخشا ہے، تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چٹکیوں میں ہے زمان و مکان. ہاں یہ ضرور ہے ہم ان میں سے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمان و مکان پر اقتدار اللہ نے بخشا ہے، اللہ نے بخشا ہے، اور مصطفیٰ کو بخشا ہے ایسا کہ نفس مصطفیٰ سے جدا نہیں ہو سکتا. ایسا اقتدار جو نفس مصطفیٰ سے جدا، اتنا کمال کا ہے نفس مصطفیٰ کہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا. تو بظاہر اگر اس دنیا میں خود شخص مصطفیٰ نہ ہو مگر نفس مصطفیٰ ہو، شخص مصطفیٰ نہ ہو نفس مصطفیٰ ہو، تب بھی وہ کمالات موجود رہیں گے. یعنی زمان و مکان پر اقتدار موجود رہے گا. یہ اور بات ہے کہ یہ اقتدار ظاہر بس اس وقت ہوگا جب مشیت پروردگار ہوگی. مشیت نہیں ہوگی تو اظہار نہیں ہوگا، مشیت ہوگی تو اظہار ہوگا. تمام معجزات اور واقعات کا مطالعہ آپ اس روشنی میں کریں. یہ شہ کلید ہے، یہ کلید مطلب ہے، کنجی ہے، کی تمام حقائق کو سمجھنے کے لیے. کیا بلند نفوس ہیں، کیا بلند نفوس ہیں. اور معراج، اس بلندیوں پر جا کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ماضی کا نظارہ تھوڑی کیا ہے، ماضی سے مستقبل تک، ازل سے ابد تک کا نظارہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس فراز وجود پر کیا ہے اس کا نام ہے معراج. جس نقطۂ فراز وجود پر سرکار رسالت مآب نے ازل تا ابد ملاحظہ فرمایا ہے، وہ ہے نقطۂ فراز وجود جس کا نام ہے معراج. اور اسی لیے پورے قرآن میں یہ آیت جو معراج سے متعلق اور اسراء سے متعلق ہے، کس قدر عظیم الشان آیت ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. اللہ اکبر. یعنی یہ وہ واقعہ ہے، دونوں چیزیں ہیں، ذرا غور فرمائیے گا. ذات گرامی مصطفیٰ، اللہ اکبر. یہ میں آج اور اس موقع پر یہ شاید یہ بھی مشیت ہے کہ سرکار رسالت میں آپ کے تعلق سے چند جملے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ ان کے اہل بیت کے جن افراد کے فضائل اور مصائب گزارش کرنے ہیں یا کیے جا رہے ہیں اس وقت دنیا کے ہزاروں ممبروں پر، وہ سب کے سب اہل بیت مصطفیٰ ہیں. اگر مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آئے تو اہل بیت مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آئیں گے. اگر مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آئے تو اہل بیت مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آئیں گے. ذات گرامی مصطفیٰ بھی یہ ہے کہ ان کو بھیجنے پر بھی خدا نے ناز کیا ہے. سورہ جمعہ ہر جمعے میں آپ حضرات تلاوت فرماتے ہیں، بلکہ سعادت مند ہیں وہ جو تلاوت کرتے ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، هو الذی، وہی ہے وہ خدا جس نے ایسا رسول بھیجا. یعنی رسول کو بھیجنے پر تعارف کس کا کرا رہا ہے؟ اپنی ذات کا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ ذرا دیکھو یہ مصطفیٰ وہ ہے کہ اسے کسی اور نے نہیں بھیجا ہے، اسی نے بھیجا ہے. جب یہ معراج پر گئے تو انداز کیا ہوا؟
سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے بندے کو راتوں رات سفر معراج پر لے گیا۔ یہاں بھی معراج کے واقعے کا حوالہ دے کر ناز فرما رہا ہے خدا۔ غور فرما رہے ہیں آپ، کیا مقام ہے، کیا منزلت ہے۔ یہ اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ واقعہ معراج کا انکار کفر ہے۔ معراج کا انکار کفر ہے، کفر۔ اب بس واقعہ معراج کا انکار کفر ہے، یہ خصوصیت سے معصوم نے فرما دیا، اس لیے کہ اس کا انکار بھی وہیں سے ہو رہا تھا، اسی مرکز سے جس مرکز سے اصل نبوت کا انکار ہو رہا تھا، اسی مرکز سے حدیثیں اور روایتیں گڑھی جا رہی تھیں کہ یہ حضور سفر میں گئے نہیں تھے، خواب دیکھا تھا، یا بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے، کہی جاتی رہی ہے کہ یہ صرف روحانی معراج تھی، جسم مبارک معراج پر نہیں گیا تھا۔ اور یہ فقیر پچھلے 30-40 برسوں سے یہ جملہ کہہ رہا ہے، آج پھر دہرا کے آگے بڑھوں گا کہ جو لوگ یہ بحثیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی یا روحانی، انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جسم و روح کی جدائی کا نام موت ہے، معراج نہیں۔ جسم اور روح کی جدائی کا نام موت ہے، معراج نہیں۔ تو آپ کس چیز کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، موت کو یا معراج کو؟ نہیں، میں 40 برس پہلے یہ جملہ کہا تھا میں نے، اور بس میں شکر خدا ادا کرتا ہوں کہ یہ جملہ پھر بعد میں بعض ان لوگوں نے دہرانا شروع کیا جو عمر میں مجھ سے بہت بڑے تھے، اور بعد میں آنے والی نسلیں یہ سوچیں گی کہ یہ جملہ ان کا تھا یا ان کا تھا۔ میں اس بحث میں نہیں پڑتا، میں کہتا ہوں جس کا بھی جملہ ہو قبول بارگاہ الہی ہو جائے۔ بہرحال تو جسم اور روح کی جدائی کا نام تو موت ہے، معراج نام ہی اس کا ہے کہ جہاں تک روح پرواز کرے، اگر مقتضی ہو کہ جسم ساتھ ساتھ جائے تو پھر جسم کو ساتھ ساتھ لے کر جائے، اور جسم ہی نہیں، دوش پر ردا ہو تو وہ بھی جائے، اور قدم میں نعلین ہو تو وہ بھی جائے۔ اور یہ ردا بھی کوئی معمولی ردا نہیں ہے، یہ ردا وہ ہے جس پر بار بار فاطمہ زہرا نے پیوند لگائے ہیں۔ یہ نعلین بھی کوئی معمولی نعلین نہیں ہے، یہ وہ نعلین ہے جسے بار بار مرتضیٰ نے درست کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔